السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جناتوں کی باتیں چل رہی ہیں، تو کسی نے پوچھ لیا کیا جنات دوست بن سکتے ہیں؟ اور ایسے دوستوں میں آپس میں باتیں چلتی ہیں نا، تو لوگ بول ہی دیتے ہیں کہ یار میرا تو بس جنات دوست بن جائے، مزہ ہی آ جائے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں میں تو بس یار ایک جنات کو قبضے میں کرنا چاہتا ہوں، جنات قبضے میں ہو گیا نا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو کیا جنات کو دوست بنایا جا سکتا ہے؟ کیا جنات کو قبضے میں کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا جنات واقعی میں دوست بن جاتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی بنایا ہے اور جنات کو بھی بنایا ہے۔ انسان کو مٹی سے بنایا، جنات کو آگ سے بنایا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو جنات ایک ناری مخلوق ہے، اور جناتوں کا ایکچول ڈیزائن کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں ذکر فرمایا، بس اتنا ذکر فرمایا ہے کہ جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور جنات کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے، چھپکلی کی، بلی کی، کوئی بھی جانور کی، پرندے کی، کسی بھی شکل میں وہ جا سکتا ہے، کنورٹ ہو سکتا ہے۔ جنات کو قبضے میں کیا جا سکتا ہے، جنات دوست بھی بن جاتے ہیں، اور بعض دفعہ جنات کسی پر حاوی بھی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک قبیلہ تھا بنو عزرا، غالباً اس کا ایک شخص تھا، تو جنات اس کو اٹھا کے لے گئے، اور کئی مہینوں کے بعد پھر جنات اس کو واپس انسانوں کی بستی میں چھوڑ گئے۔ تو وہ جناتوں کے عجیب و غریب واقعات اور قصے سنایا کرتا تھا۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنات کو پکڑ لیا تھا جو آیت الکرسی سکھا کر گیا۔ تو ایسے جنات کے بہت سارے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے جنات، اور ایسے ہی بعض صحابہ اکرام کے بھی تابع تھے جنات۔ تو جناتوں کو قبضے میں کیا جا سکتا ہے، اور بعض دفعہ جنات دوست بن جاتے ہیں۔ جنات دوست کس کے بنتے ہیں یہ سمجھ لو۔ آپ پہلے آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہو، اللہ پر آپ کا کامل یقین ہے، قرآن اور حدیث پر آپ عمل کرتے ہو، تو دیکھو جناتوں میں بھی دو طرح کے لوگ، دو طرح کی قسم ہوتی ہیں۔ ایک جنات تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے شریعت کے مکلف انسان ہوتے ہیں اسی طرح سے جنات بھی شریعت کے مکلف ہوتے ہیں۔ آخرت کے میدان میں جنات اور انسان دونوں اللہ کے سامنے اٹھائے جائیں گے، اور دونوں سے سوال ہوگا، جناتوں سے بھی اور انسانوں سے بھی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے نا قرآن میں کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، ایسے ہی جناتوں کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ تو جیسے ہم انسان شریعت کے مکلف ہیں، ایسے ہی جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں۔ جیسے ہم انسانوں میں بھی ایمان والے اور غیر ایمان والے ہوتے ہیں، ایسے ہی جناتوں میں بھی ہوتے ہیں ایمان والے اور غیر ایمان والے، شرارتی اچھے اور برے۔ جیسے انسانوں میں اچھے برے ہوتے ہیں، ایسے جناتوں میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ والے ہیں، کوئی اللہ والا ہے، تو جنات جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اچھے جنات ہوتے ہیں، وہ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ والوں کے دوست بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں اور بزرگان دین کے زمانے کے بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں۔ مان لیجیے کوئی اللہ کا بہت عبادت گزار بندہ ہے، تو جنات اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ایسے ڈھیر سارے واقعات ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ ہے جو روزانہ ایک وقت میں ذکر کرتا ہے، ایک جنات آتا ہے اور برابر میں وہ بھی ذکر کرتا ہے۔ پھر ان اللہ والوں نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو، کہاں سے آتے ہو؟ تو اس نے بتایا میں جنات ہوں، بس آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ اور ایسے ہی علم سے بھی جنات محبت رکھتے ہیں۔ مدرسوں میں جہاں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں نا، وہیں جنات بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ مدرسوں کے اندر بڑے بڑے جو اللہ والے ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ جنات ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ جنات روزانہ پابندی کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، حدیثوں کو سننے آتا ہے۔ تو ایک شکل تو یہ ہے کہ جنات آپ کے دیوانے ہو جائیں، آپ کے دوست بن جائیں، اور اس کی بنیاد کیا ہوگی کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جنات آپ سے محبت کرے، آپ کا دوست بن جائے، آپ کا مرید بن جائے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں تو وہ کوئی یہ شو تھوڑی کراتے ہیں کہ میرے اتنے جنات دوست ہیں۔ ہاں، جو ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ضرور شو کراتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک ڈھونگی بابا تھے، تو ہم بچپن میں ان کے ہاں جاتے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا بوتلیں ایسے رکھی ہوئی تھیں،
الماری میں سجا کے، اور ان بوتلوں کے اندر انہوں نے کچھ ڈال کے رکھا ہوا تھا جو دھواں دھواں سے نظر آتا تھا۔ تو ہم جب ان کے گھر والوں سے کبھی پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے تو وہ بتاتے تھے کہ یہ جنات ہیں جو ہمارے دادا نے اپنے قبضے میں کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے وہ لوگوں پر بھوکال جماتے تھے کہ دیکھو ہم نے اتنے جناتوں کو قبضے میں کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو جنات اللہ والوں کے وہ دوست بن سکتے ہیں، نو پرابلم۔ اچھا، جنات کو دوست بنایا جا سکتا ہے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بہت دی ہے۔ جنات کی جو عمر ہے وہ بہت ہوتی ہے، 1000 سال 2000 سال ایسی ان لوگوں کی عمریں ہوتی ہیں، اور جنات انسانوں کے بیچ میں نہیں رہتے، بلکہ یہ جنگلوں میں، سنسان علاقوں میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ انسانوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے نا، اور یہ نارمل کسی کو پریشان بھی نہیں کرتے۔ ہاں، بعض شرارتی قسم کے جو جنات ہیں وہ انسانوں کے اوپر حاوی بھی ہو جاتے ہیں اور انسانوں کو پریشان بھی کرتے ہیں۔ تو پہلی شکل ہو گئی، جنات دوست بن سکتا ہے، بالکل بن سکتا ہے، لیکن جنات کو دوست بنایا نہیں جا سکتا۔ آپ چاہیں کہ میں جنات کو دوست بنا لوں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، جنات کو قبضے میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے کوئی طاقت دی ہے نا، تو جنات سے بھی زیادہ نالائق شیطان ہوتا ہے۔ شیطانی قسم کے جو جنات ہوتے ہیں وہ جناتوں کے بھی باپ ہوتے ہیں، جیسے ابلیس ہے نا، ابلیس بھی تو جنات کی قسم میں تھا نا، کان من الجن، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، لیکن عبادت وہ اللہ کی اتنی کرتا تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تھا، اس کا شمار فرشتوں میں ہونے لگا تھا۔ لیکن 15ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کان من الجن، کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ اب شیطان کیا کرتا ہے کہ کوئی شخص اگر جنات کو قبضے میں کرنا چاہتا ہے تو دیکھو شیطان یہ چاہتا ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کی کوشش ہی یہ ہے کہ کیسے ہی انسان کی آخرت برباد ہو جائے۔ تو شیطان کو قبضے میں کرنے کے طریقے بہت سارے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے کفریہ اور شرکیہ ایسے کلمات پڑھنا جن میں کفر ہو اور شرک ہو، اللہ کو ناراضگی کرنے والے کام۔ تو جب ایسے کوئی عمل کرتا ہے جو کفریہ اور شرکیہ ہوتے ہیں تو شیطان اپنے چیلے چپاٹوں کے ذریعے جنات اس کے قبضے میں دے دیتا ہے عمل کرنے والے کے۔ تو ایسا کوئی عمل کرتا ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں، جیسے ہگوری بابا ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے بابا ہوتے ہیں، اور یہ کفریہ شرکیہ کام کرتے ہیں، انسانوں کی بلیاں دیتے ہیں، اور شرک میں اس حد تک یہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ کوئی اگر مسلمان ہے تو شیطان اس سے ایسے غلط کام کرواتا ہے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے، قرآن کی بے حرمتی، اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں غلط باتیں، تو شیطان کرواتا ہے کہ تم ایسا کرو تو ایسا ہو جائے گا، اور وہ اگر عمل کیا جائے تو شیطان قبضے میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ شیطان بھی قبضے میں تھوڑے ٹائم کے لیے آتا ہے بس، کیونکہ یہ جنات جو ہے نا قبضے میں آتا ہے، یہ بھی شارٹ ٹائم کے لیے آتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ اس انسان کی زندگی برباد ہو جائے۔ اسی لیے جناتوں کو قبضے میں کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مجنون سے ہوتے ہیں، دیوانے سے ہوتے ہیں، پاگل سے ہوتے ہیں، ان کو بہت سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، پاگل ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے عمل کرنے والے لوگ ہیں جو عمل کرتے کرتے ان کی بدھی ہی سٹک گئی بالکل۔ تو اسی لیے ان چکروں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے نا ایسی کتابیں لے کے آتے ہیں اور جناتوں کو قبضے میں کرنے کے جو ہے نا عمل کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اللہ کو اپنا دوست بناؤ نا یار، اللہ کو اپنا دوست بناؤ، شیطان کو دوست کیوں بنا رہے ہو؟ اللہ تو فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، ولی اولیاء، ان کے اوپر نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ تو شیطان کو دوست، جنات کو دوست کیوں بنانا ہے؟ جنات کو قبضے میں کیوں کرنا ہے؟ اللہ کو دوست بناؤ۔ اللہ کو دوست بنا لو گے تو ساری مخلوق تمہاری ہے۔ تو پہلی بات تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی اگر جنات کو قبضے میں کرنا چاہے تو اس کو شیطانی ایگزام سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے شیطانی ایگزام ہیں، کفری اور شرکیہ کام کرنا، گناہ والے کام کرنا، خون پینا، مردار کا گوشت کھانا، اور رات کے اندھیرے میں ایسے گندے سندے کام کرنا جس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے، جس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو ایسا جب آدمی کرتا ہے تو شیطان قبضے میں آ جاتا ہے، جنات قبضے میں آ جاتا ہے، اور یہ شیطان کے ذریعے آتا ہے، کیونکہ شیطان سب کا سرگنا ہے نا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی برباد ہو۔ تو پھر وہ اپنے چیلے چپاٹوں سے کہتا ہے کہ یہ آدمی جنات کو قبضے میں کرنا چاہتا ہے، ایک سیدھا سادہ سا ایسا جنات اس کو پکڑ کے دو جو ہمارا کہنا مانے، اور پھر جنات اس کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ اور جنات جب قبضے میں آ جاتا ہے تو تھوڑے ٹائم جنات قبضے میں رہتا ہے،
لیکن جب یہ قبضے سے نکلتا ہے تو پھر جنات جو ہے نا زندگی برباد کر دیتا ہے، کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے، آدمی پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جناتوں کو قبضے میں کرنے کا کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو آپ عمل کرو گے وہ شرکی اور کفریہ ہوگا، یا ایسے کلمات مشتمل ہوں گے جو غیروں کے ہوں گے جن کو پڑھنا درستی نہیں ہے، یا مان لیجیے کوئی ایسے منتر اور ایسے کلمات پڑھنے کی نوبت آ رہی ہے جس کا ترجمہ ہی نہیں پتہ، تو ایسے کلمات پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے ہاں جنات دور کیا جا سکتا ہے۔ مان لیجیے کسی کے اوپر جنات ہے، بے شک جنات آ جاتا ہے، گھروں میں بھی بعض دفعہ جنات آ جاتے ہیں، تو قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے جنات کو بھگانے کا کام کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دونوں قل اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا جائے تو شیطان اور جنات اس آدمی کے اندر سے، اس آدمی کے اوپر سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو جنات کو دوست بنایا جا سکتا ہے، جنات دوست بن جاتے ہیں، لیکن جنات کو قبضے میں کرنے کا جو عمل ہے یہ بہت دشوار ہے اور بہت کم اس کے رزلٹ آتے ہیں۔ یعنی اگر آپ 100% کوشش کر رہے ہو، 100 بار کوشش کر رہے ہو، تو 0.99% چانس ایسا ہوتا ہے کہ جنات آپ کے قبضے میں ہو جائے گا، ورنہ ایسا نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عمل کرنے والے کو لگے گا جنات میرے قبضے میں آ رہا ہے، لیکن جنات ایک طاقتور چیز ہے، جنات ایک طاقتور مخلوق ہے، اور اس کے اوپر بھی شیطان حاوی ہے، شیطان سب کا سرگنا ہے، اور شیطان کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو گمراہ کرنا۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ کوئی بھی اگر اس چکر میں پڑتا ہے کہ میں جنات کو اپنے قبضے میں کر لوں تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ کفر اور شرک کی دلدل میں گھس جاتا ہے، اور اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سادہ اور سمپل سی بات آپ سمجھ لیجئے، اللہ کو دوست بناؤ، نبی کے طریقے سے محبت رکھو، اور ان چیزوں کے چکر میں ہی نہ پڑو۔ جتنا مقدر میں ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، کوئی عمل، کوئی وظیفہ ایسا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ سمجھ رہے ہو؟ قرآن سے بہترین کوئی چیز نہیں، اللہ سے بہترین کوئی دوست نہیں، اللہ سے بہترین کوئی مددگار نہیں۔ تو مجھے امید ہے میری یہ چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ بہت سارے لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ چلو یار میں جنات قبضے میں کر لیتا ہوں۔ کیوں کرو گے؟ اللہ کو دوست بناؤ۔ ہاں جنات اگر کسی کے اوپر آ جائے تو قرآن مجید کی آیتوں سے، قرآن مجید کی تلاوت سے ایک بات اور سمجھ لیں آپ کہ جنات اگر کسی کے اوپر آ جائے، یا کسی کو لگ رہا ہو کہ یار جنات ہیں میرے گھر میں، اور ایسا ہوتا ہے، میں کبھی انشاءاللہ بہت سارے واقعات آپ کو سناؤں گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب شیطان نے یہ کہا نا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا تو بہکا، تو کوشش کر، لیکن میرے جو بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر تیرا زور چل ہی نہیں سکتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو پاک رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، حلال کو اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، تو شیطان کا ایسے لوگوں پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مولانا پر اثر ہو گیا، مولانا پر جادو ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ میں کبھی تعویذ میں نے نہیں پہنا، کیوں؟ شیطان کا میرے اوپر اثر ہو ہی نہیں سکتا، میں پاک صاف رہتا ہوں۔ جو لوگ ناپاک رہتے ہیں، جو لوگ حرام حلال میں فرق نہیں کرتے، نمازوں کو چھوڑتے ہیں، گناہ کی زندگی گزارتے ہیں، شرابی اور کبابی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر اثر بہت ایزلی ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں پر ہی جنات زیادہ تر حاوی ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ چند کام کی باتیں تھیں جو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔